جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ غیبت کبھی خاموش نہیں رہتی، اپنے کرنے والے کو رسوا کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہے، دماغ جتنا چاہے روکے، دل کی بات زبان پر آ کے رہتی ہے۔ جو طاقت کے باوجود ظالم سے مظلوم کو انصاف نہ دلوائے، اللہ تعالیٰ اس کی طاقت چھین لیتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ تنہا انسان کو کبھی بھی تنہا سمجھنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ کوئی جتنا بھی تنہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ چھوٹے تھے تو بھول جاتے تھے، لوگ کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ جب بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے تب معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں دعاؤں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے حق میں دعا کرے۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا اے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت ہو مانگتی تو خون ہے۔ نصیحت کیجیے، شرمندہ نہیں، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ کہیں توکل اور کہیں پر ضبط کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے محبت یوں ہی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ اللہ ادھوری داستان کو خوبصورت رنگوں سے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ یا رب العالمین، میرے لیے زمین کے اس حصے کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے جہاں میں نے قیامت تک رہنا ہے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اس خوشی سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ ہر اس یاد سے غافل کر دے مولا جو تیری یاد سے غافل کر دے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے اتنا سختی پر نہیں دیتا۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔
بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ محبت اور مسکراہٹ دل کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ عمدہ اخلاق کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔